اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ الحمدللہ ایمان ٹی وی کے توسط سے ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ جلد از جلد ہمیں دیکھیں گے دوبارہ اسی چینل پر۔ ہم انشاءاللہ الجلیل اب کوشش کریں گے اپنے روزمرہ کے معاملات کے اعتبار سے، یعنی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کو علم دین سے آپ کے قلوب کو منور فرمائے، اس کے لیے انشاءاللہ الجلیل ہم باقاعدہ پورا طہارت کا سیگمنٹ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی علم پر مختصر گفتگو سماعت فرما لیتے ہیں۔ علم کی فضیلت اور اہمیت، اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی مائے ناز تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں، اس کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو تھے، ان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دم سے کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی ہے کہ جن سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں وہ صحابی رسول صرف ایک ساعت کی ان کی زندگی رہ گئی، یعنی کہ ایک گھنٹہ ان کی زندگی کا باقی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ بتاتے ہیں، ان کو یہ خبر دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا صرف ایک گھنٹہ باقی ہے، تمہاری زندگی کا صرف ایک ساعت کا لمحہ جو ہے نا وہ باقی ہے۔ وہ جیسے ہی سنتے ہیں تو فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میرے لیے سب میں بہتر ہو، یا مجھے سب سے بہترین عمل بتائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائے۔ علماء نے فرمایا کہ جس وقت وہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر نازل وقت عصر تھا، اور مغرب سے پہلے علم دین سیکھنے میں مشغولیت کے اعتبار سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بڑی خوبصورت بات فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر علم سیکھنے سے بہتر کوئی اگر ان کو مشورہ دینا ہوتا یا کوئی علم سیکھنے سے بہتر کوئی جگہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جانب ان کو رواں فرماتے۔ تو لہذا ہمیں بھی علم دین سیکھتے رہنا چاہیے۔ علم کی روشنی انسان کے اندر سے جہالت کو دور کرتی ہے، اندھیروں کو دور کر اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے طریقے اس کے راستے پر چلنا سکھاتی ہے، اور جو علم کا مسافر ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے علم کی مسافرت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو علم سیکھنے والا طالب علم ہوتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کی راہوں میں بچھا دیا کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس علم سیکھنے والے کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ تو لہذا یہ علم سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اب دیکھیں، ضروری بہت اچھی بات ہے، علم سیکھنے کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، کوئی شخص درسگاہوں میں جا کر علم سیکھتا ہے، جامعات میں، دارالعلوم کے اندر، لیکن الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ اگر ہم دیکھیں ہم کتنا اپنا وقت دیگر معاملات میں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک سیگمنٹ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے طہارت۔ اس کے اندر ہم مکمل طور پر جو ہے نا آپ کو وضو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وضو کی کیا فرائض ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، اس کے کیا مستحبات ہیں، اس کی کیا مکروہات ہیں، اس کی کیا مفسدات ہیں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ متفرق چیزیں، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن سے وضو برقرار رہتا ہے، اور بہت سارے ذہنوں کے اندر جو پیدا ہونے والے جو اشکال ہیں کہ اگر یہ کر لیں، مثال کے طور پر چھالیاں کھا لی، ہمارے کھانا کھا لیا مثال کے طور پر، اسی طریقے سے کسی سے گفتگو کر لی ہے، یا ایک مجلس سے دوسری مجلس بدل لی ہے، تو اس طریقے سے وضو برقرار رہے گا نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ طہارت کے اندر سب سے پہلے ہم وضو کے باب کو لیا ہے ہم نے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً اس پر گفتگو کریں گے۔ اور بزرگان دین یہی فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کریم ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔